وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین. محترم سامعین و حاضرین، آپ سب کو ماہ صیام ماہ رمضان شریف کی مبارک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان نصیب فرما دیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ماہ رمضان کو بخشش کا اور مغفرت کا وسیلہ بنا. چند باتیں سماعت کریں گے، توجہ سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک بات تو یہ کہ چاند کا اعلان بہت لیٹ ہوا. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ چاند نظر نہیں آیا، ابر آلود تھا. بادل کا معاملہ ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا. بادل کے پیچھے چاند تھا. فلکیات کہتے ہیں چاند پیچھے ہے، بادل ہٹتے تو چاند نظر آ جاتا. تو یاد رکھیں، ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنا ہے. تو یہ جو آج کا روزہ بنا ہے نا، یہ یوم شک کا روزہ ہے، شک والا معاملہ ہے. یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ علم میں رہے. یہ شک والا دن ہے کہ شاید روزہ ہو، تو اس لیے ہم روزہ رکھے بیٹھے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو جائے. یہ نفلی روزے کی نیت ہم نے کی ہے. تو بہرحال یہ ایک شرعی مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایسے قرآن اندھی تقلید ہم نہیں کرتے کہ آنکھیں بند ہیں جہاں کھوہ میں جا کر جائے. پچھلی بار یہ کی تھی نا ہم نے، کیا تھا وہ؟ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آگے آگے کیا ہوگا. بہرحال یہ مسئلہ جو تھا وہ میں نے پیش کر دیا. دوسرا مسئلہ اس حوالے سے ماہ رمضان شریف کی آمد ہوئی. ایک تراویح کا مسئلہ بھی کافی چلتا ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے. اس حوالے سے قاری صاحب تراویح کی چیز ہے، فرض ہے کہ واجب ہے. اس حوالے سے بھی چند باتیں سماعت کر لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ تراویح کی اہمیت کتنی ہے. سنیے تراویح کا شرعی حکم. تراویح ہر عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کے لیے سنت موقدہ ہے. اس کا ترک جائز نہیں. سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ ایک آدھ بات چھوٹ جائے تو معافی ہے، عادت بنا لینا بندہ گنہگار ہے. سنت موقدہ اسے کہتے ہیں. اس کی اہمیت ہے سرکار. اور آپ اتنا سمجھ لیں کہ کسی مسجد میں نماز تراویح کے بغیر رمضان نہیں گزرتا. کوئی ایک مسجد ہو جی وہاں تراویح نہیں ہوتی، کوئی فرض تھوڑا ہے بھائی. تراویح کی اتنی اہمیت ہے. مسجد ہر مسجد نہیں اللہ آپ کو مکہ نصیب فرمائے، مسجد حرام میں بھی نماز تراویح ہوتی ہے، اور مسجد نبوی شریف میں بھی نماز تراویح اب تک جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گی. ایک تو یہ مسئلہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھی. دیکھیں میرے آقا علیہ السلام تراویح کی سرکار نے 3 دن نماز تراویح ادا فرمائی. کچھ وضاحت اس لیے ضروری ہے، اقتدا ہے، دوست احباب جمع ہے، مسائل کو یاد رکھیں. دیکھیں ہم اپنے نفس کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے اللہ رسول کے حکم کی پیروی کرنی. ہمارا نفس کہتا ہے یار 8 پڑھ لو جلدی فارغ ہو جاؤ گے. رب رسول کا حکم ہے 20 پڑھنی ہے. ہم نفس کو پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، اے نفس پوری پر تھوکتے بھی نہیں. ہمیں اللہ رسول کا حکم ہی کافی ہے جو اس کا فرمان. سرکار نے 3 دن تراویح پڑھی ہے. چوتھے دن سرکار کے غلام صحابہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے سامنے موجود ہے. چوتھے دن سرکار کو صحابہ کرام باہر انتظار کرتے رہے حضور آئیں اور تراویح پڑھائیں. کیونکہ صحابہ کو لذت ہی بڑی آئی، قرآن ساری رات سنتے رہے. تو چاہا کہ آج بھی آ جائے، سرکار تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام نے اشاروں سے سرکار کو یاد کروایا کہ حضور تشریف لے، حضور تشریف نہیں لائے. جب صبح ہوئی یعنی سرکار جب تراویح ادا نہیں ہوئی تو سرکار نے فرمایا مجھے پتا تھا تو میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں اس ڈر سے اس خوف سے نہیں آیا کہ اگر میں مسلسل آتا رہا کہیں اس امت پر یہ نماز تراویح فرض نہ کر دی جائے، میری امت کے لیے دشواری کا معاملہ نہ ہو جائے. حضور نے اس دشواری سے امت کو بچانے کے لیے سرکار علیہ السلام نے تراویح
जमात कर दी फर्ज ना हो जाए। कैसे? हजूर ने फरमाया हज फर्ज हो गया। हजूर ने फरमाया हज का फर्ज हुक्म फर्जियत का आ चुका है। तो हजूर ने बयान किया ना तो सहाबा ने सवाल किया, हजूर क्या हर साल फर्ज हो गया? हजूर खामोश हो गए। फिर अर्ज किया, हजूर क्या हज हर साल फर्ज है? हजूर फिर खामोश हो गए। फिर अर्ज किया, हजूर हज हर साल फर्ज है? हजूर खामोश रहे। 3 मरतबा सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। चौथी मरतबा फरमाया मैं हाँ कह देता हर साल फर्ज हो जाता। तो हजूर का कहना, हजूर का फेल जो है हमारे लिए, हर सरकार के फेल और कौल में हमारे लिए रहनुमाई है। हजूर ने तर्क कर दी। फिर फारूक आजम पाक का जमाना आया, देखा सहाबा अलग अलग नमाज़ तरावी पढ़ रहे। तो आपने कहा कि जो फर्जियत वाला मामला था वो तो हजूर के साथ था, अब वो खतरा टल गया, अब तरावी फर्ज पढ़ने नहीं लगी। आपने क्या किया? आपने उबई बिन काब रज़ी बुखारी के अंदर ये था, उबई बिन काब से कहा आप ऐसा करें, मुसल्ले पे आ गए, कुरान के कारी हैं, ये सब जितने अलग अलग है पीछे नमाज जमात कायम कर लेते हैं। तो आपने फिर हुक्म दिया, उसके बाद जमात मुसलसल पाबंदी के साथ कायम होने लग गई। आज पूरी उम्मत सर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस फरमान पर अमल कर रही। तो एक तो तरावी के हवाले से आपने सुस्ती नहीं करनी। एक मसला ये आता है कारी साहब 8 पढ़िए के भी, यार ये भी कोई मसला है, क्लियर मसला है। कैसे? अल्लाह ताला ने मस्जिद मदीना शरीफ हाज़िर नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक मुसलमान को नसीब फरमाए। कह दो आमीन यार, मोहब्बत के साथ कबूलियत के वक्त पहला रोजे की उम्मीद है कि आज पहला रोजा है, उसकी सहरी का वक्त अदा हो चुका है, फर्ज की नमाज की अदायगी के बाद बैठे, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले, हमें माह रमजान में मदीना पाक नसीब फरमा दे। जब हाज़िरी हुई तो कई लोग ऐसे हैं कहते मदीना पाक गए सी, मक्के पाक अल्हम्दुलिल्लाह उथे आमीन कहने होंदी सी, उच्ची होंदी सी। हां उच्ची होंदी सी, ते फिर तुसी उच्ची क्यों नहीं कहंदे? उथे उच्ची होंदी है, तुसी उच्ची क्यों नहीं कहते? मैंने कहा यार बात ये है, हम मक्का मदीना के हुक्मरानों की इस दौर के उन उलमा की पैरवी नहीं करते, हम पैरवी करते हैं कुरान और हदीस शरीफ। हम कुरान और हदीस से पाबंद नहीं यार, हम उनके पाबंद नहीं है। अगर यही बात है कि उन वो आमीन ऊंची कहते हैं, आप भी ऊंची कहें, अगर यही बात है तो ये भी पूछ ले वो तरावी कितनी पढ़ते हैं। हम तो कह रहे हैं कुरान हदीस को फॉलो करना है, फॉलो कुरान हदीस को किया जाएगा। अब पहला मसला आ गया कि अगर सूरह फातिहा के बाद आमीन ऊंची होती है वहां पे, और भाई ऊंची होती है वो जिम्मेदार है, हम ऊंची नहीं कहते, हम जिम्मेदार है। ये बुखारी शरीफ मेरे सामने है, सुन लीजिए, हम आमीन ऊंची क्यों नहीं कहते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन फक़ूलू आमीन। फरमाया जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन तो तुम कहो आमीन। सरकार ने फरमाया आमीन को, कहते ये इतने ऊंची आमीन, मैं ठीक है ऊंची है ना, ये दूसरे ही सफे पर एक और हदीस पाक है, उसे भी सुन ले। उसमें भी क्या है, मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा क़ाल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा फक़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। फरमाया जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा फक़ूलू, वहां भी फक़ूलू खड़ा है, इधर भी फक़ूलू खड़ा है, अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द तुम कहो। अब बताएं अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द ऊंची कहते हैं कि आहिस्ता वासे? ये तो मक्के वाले भी ऐसा कहते हैं, ये तो ऊंची आमीन वाले भी ऐसा कहते हैं। उनसे पूछो लफ्ज एक है, अल्फाज एक है, मैं फक़ूलू आमीन, फक़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। हमने पूछा वहां ऊंची यहां नीची, ये क्या चक्कर है? लफ्ज एक है, फरमान हजूर का है। हजूर फरमा रहे इमाम जब कहे तुमने ये कहना है, यार हमारे नजदीक जैसे समी अल्लाहु लिमन हमिदा का हुक्म है, आमीन का भी यही हुक्म है, क्योंकि फरमान हजूर का है, अल्फाज बराबर एक जैसे। इज़ा क़ाल इमाम, सरकार ने वहां भी फरमाया इज़ा क़ाल इमाम, जिसका इमाम हो वो ये कहे तो वो ये अल्फाज कहे, तो ये बुखारी शरीफ से साबित। हम इसलिए ऊंची आमीन नहीं कहते, लेकिन जो ऊंची आमीन पर जोर लगाते हैं उनसे पूछो तरावी कितनी पढ़ते हो, कहते 8 तरावी।
سے پوچھو مکہ پاک میں کتنی تراویح ہوتی ہے؟ اللہ آپ کو نصیب کرے، جائیں آپ اسے دیکھیں، اللہ دکھائے۔ تراویح وہاں 20 ہوتی ہے، تراویح وہاں 20 ہوتی ہے۔ اسے پوچھو صرف آمین حفاظت کرنی ہے یا باقی کچھ اور بھی دیکھنا ہے؟ وہاں 20 تراویح آج بھی جاری ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ آج پڑھ کے کہتے ہیں تم آمین جی کیوں نہیں کہتے، تم تراویح 20 کیوں نہیں پڑھتے؟ 20 تراویح کہاں سے ثابت ہے؟ لو پھر یہ حدیث بھی دیکھ لو، یہ مصنف ابن ابی شیبہ 10 جلدوں میں ہے میرے پاس، اس کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ کیا موجود ہے وہ سماعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام ماہ رمضان میں وتر کے علاوہ 20 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، یہ بھی یاد رکھنا، بخاری شریف بعد میں لکھی گئی، یہ امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب ہے، 9 جلدوں میں فقہ کے بعد موجود ہے، عربی چھاپے کی۔ اور پتہ چلا کہ اس حدیث شریف میں آگے سرکار 20 تراویح پڑھا کرتے۔ اب آپ بتائیں آپ نے مولوی کی پیروی کرنی ہے یا مدینے والے کی پیروی کرنی ہے؟ سارے بولو نا یار، میری پیروی بھی آپ نے نہیں کرنی، آپ نے بیت قرآن حدیث کی کے مطابق چلو اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کرتا چھوڑ دو۔ کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مفتی ہو، مفتی کو بھی نہیں مانتے ہیں وہ قرآن و حدیث کو فالو کرے گا، مولوی دیندار بھی فالو کرے گا، ہر ایک پابند ہے اس چیز کا۔ مولوی کی شریعت اللہ کے نہیں ہے کہ مولوی جو مرضی کرتا ہے اس کو سکون وہاں پہ نہیں، وہ پابند ہے شریعت کا، ہم بھی پابند ہیں۔ تو مختصر آپ نے سن لیا کہ حدیث شریف میں موجود ہے 20 تراویح سرکار پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے یار ان چکروں میں پڑھنے کی؟ 8 کی کرنا ہے سرکار کا پتہ چل گیا حضور 20 پڑھا کرتے تھے، آپ 20 پڑھے بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات آ گئی ایک چیز یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، دیکھیں آپ 8 پڑھ رہے ہیں، 12 کم پڑھتے ہیں، قیامت والے دن سامنے فیصلہ یہ آیا تراویح تو 20 ہے، نکالو 12 کہاں سے پوری کرو گے؟ جو شک پڑ گیا تمہیں، ہمیں شک ہے نہیں، دلائل موجود ہے، شک پڑ گیا یار قیامت والے اعلان ہوا کہ 20 تراویح تھی، پڑھی 8 ہے، 12 پوری کرو، کہاں سے لائیں گے؟ تو 20 پڑھ رہے ہیں، کم تو نہیں پڑھ رہے، جو بڑا عدد تھا وہ پورا کر رہے ہیں 20 والا، 8 بیچ میں ہی آ گئی ہے۔ ہم تو بڑے عدد پہ عمل کر رہے ہیں، سارے پہ عمل ہو گیا، اگر قیامت والے دن مثال ہے، ایسی روایت نہیں ہے، پھر بھی 8 کا اعلان ہوا، تراویح 8 تھی اور تم 20 پڑھتے رہ گئے، بتاؤ ہماری پوری ہے کہ نہیں؟ اور ہماری تو کم بھی نہیں ہے، ہم تو زیادہ پڑھیں گے یار، تم ایسے شک والے معاملے میں کیوں پڑھتے؟ 20 تراویح پڑھو، حکم شریعت ہے۔ میرے پہلے نے حدیث پیش کر دی، مکہ مدینہ والوں کو دیکھ لو وہ 20 پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب کسی کو نہیں دیکھیں گے، ہم حضور رب ذوالجلال کے فرمان کو دیکھیں گے، مدینے والے آقا کے فرمان کو دیکھیں گے، سرکار کے قول کو دیکھیں گے، ہمارے یہ فالو کرنا کافی نہیں۔ یقین کریں جیسا فتنہ پر فتنہ دور ہے، یہ جو رات 11 بجے چاند نظر آیا، کہیں تراویح پڑھی ہی نہیں جا رہا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا، کئی سوتے رہ گئے، انہیں اطلاع بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ طریقہ تو نہیں ہے 11 بجے اعلان کرنے کا، سعودی عرب میں اعلان ہو گیا، باقی جگہ اعلان ہو گیا، چاند نظر آیا نہیں آیا، باقی جگہ ہو گیا، اتنی لیٹ اعلان کرنا ہے کیا مقصد ہے؟ لوگ تراویح کا مزہ نہیں رہا، کیونکہ قرآن پڑھنا تھا نا پورا سوا پارا، ٹائم نہیں تھا، مقصد پڑھی ہے آج تراویح سورہ فاتحہ شروع کی جائے گی۔ تو مختصر مدینہ شریف حاضری ہوئی، جنت البقیع میں فقیر گیا، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ جب میں داخل ہوا تو بورڈ لگا ہوا تھا بھی یہاں قرآن پڑھنا بھی حرام ہے، جنت البقیع میں۔ میں تصویر دینے چاہیے اور تصویر دینے نہیں دی، میں کہ ثبوت کے لیے جاؤں تو سن لیں، ہم مکہ مدینہ والوں کی پیروی نہیں کرتے، ہم مکی مدنی مصطفیٰ کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہمارے سر کا کار۔ لکھا تھا قرآن پڑھنا حرام ہے، دعا مانگنا بھی لکھا ہوا تھا، اب بھی جاؤ کہ بورڈ لگا ہوا ہے، تو اب بتاؤ اس بورڈ پہ دیکھیں یا حضور کے فرمان پہ دیکھیں؟ میرے آقا پاک کے غلام صحابی گزرے ہیں، ایک ٹینٹ لگا لیا، سفر میں تھے، رات کو سوئے، سورہ ملک شریف کی تلاوت ہو رہی ہے، سبھی سن رہے لیکن اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ معاملہ پیش آیا، میرے آقا پاک نے فرمایا
ہم کہتے تھے یار شیطان ہی نماز پڑھنے دیتا ہوں تو وہ بھی کہہ دے ہوں کون نہیں پڑھ دیتا. اس لیے ہم مسلمان 12 رمضان کے لیے نہیں بنے, ہم 12 مہینوں کے لیے مسلمان ہیں. رمضان شریف آیا, نمازی بن گیا, تک قبول فرمائے, استقامت دے. ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں, ہم 12 مہینے مسلمان ہیں. تو ہمیں چاہیے نماز پڑھتے رہیں. ماہ رمضان آ گیا, ہمیں راہ حقائق پہ لگانے کے لیے, نمازی بنانے کے لیے, نیکیوں پہ لگانے کے لیے, گناہوں سے بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی بڑی شفقت توجہ کے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ روزانہ ایک درس ہوا کرے گا, اس حوالے سے موضوع بھی ہوگا. لیکن آج کوئی پہلا دن تھا تو میں نے چاہا کہ اس موضوع کو کچھ چیزوں کو بیان کر دوں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. بہت سارا مواد تھا لیکن آپ کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے اتنی ہی دیر ہم روزانہ علم دین سیکھا کریں گے, علم دین کی باتیں سکھایا کریں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرما کے میرے لیے آپ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے. ابھی ایک تازہ میرے دل میں بات آئی, ضروری ہے, بات چلی تھی مکہ مدینہ شریف والی. بچہ حافظ میرے پاس آئے, میں کہا تھا یہ سورہ فاتحہ سناؤ. اس نے سنائی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے کہا یہ تو قرآن غلط پڑھتے ہو. کہتے ہیں وہ استاد نے پڑھایا ہے. میں کہا غلط ہے, قرآن نہیں پڑھتے ہو, قرات ہے ہی نہیں ضوابی. نہیں مانا. میں نے سورہ میں نکالا 8 امام کعبہ, یہ موبائل کے اندر موجود ہے, 8 امام کعبہ کی قرات موجود ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جو 8 راوی پڑھتے ہیں وہ ضواب پڑھتے ہیں. ان سے پوچھو امام کعبہ کیا پڑھتا ہے, وہ عربی زبان ان کی ہے, وہ قرات کیسے کرتے ہیں. اپنی قرات یوز کرو یار, ضواب ہے ہی نہیں, غلط ہے. میں فتویٰ بھی دکھا سکتا ہوں جو قرآن کے لفظ کو بدلے کافر ہے. اگر شادی شدہ ہے نکاح ختم ہو جائے. اس لیے برائے مہربانی اگر کسی کو شک کو دلیل سے بات کرتا ہوں پھر بھی مجھے مل لے. ضواب کی رات قرآن کی ہے ہی نہیں, غلط ہے. مصر کا قاری ہے دعا پڑھتا ہے, شام کا قاری دعا پڑھتا ہے. یہ ضواب والی قرات غلط ہے, قرآن کی قرات نہیں ہے. عربی وہاں پر امام کعبہ مسجد نبوی شریف کا امام, وہ ایسے امام کو رکھتے ہی نہیں جو ضواب پڑھے. خدا اصلاح کر لے, وہاں بچے کو قرآن پاک پڑھائیں جہاں صحیح قرآن پڑھایا. خدا کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا, میں اتنا چاہتا ہوں کہ جو دین ہم نے سیکھا اور حق ہے الحمدللہ الحمدللہ دستگیر قانونی مسجد, وہاں پر والد صاحب کا مزار شریف موجود ہے. آج بھی دلیل کے لیے اہل حق کی علامت ہے. 2.5 سال بعد بارش ہوئی, والد صاحب کا مزار ٹوٹ گیا تھا اور وہاں پر دنیا والوں نے دیکھا آپ کا جسم مبارک بھی سلامت تھا, کفن مبارک بھی سلامت تھا. یہ اہل حق کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے تو ہم اس کو بیان